آج ہم لکھنے اور لکھاری بننے کے مراحل اور راستے کے پتھروں کے بارے میں بات کریں گے۔ اب بہت سارے نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم کس طرح لکھاری بن سکتے ہیں، کس طرح رائٹر بن سکتے ہیں، اور کس طرح سے آن لائن یا آف لائن اخبارات، جرائد اور رسالوں کے لیے ہم کچھ لکھ سکتے ہیں۔ ہم شاعری کس طرح لکھیں یا باقی دوسری چیزیں کس طرح لکھیں، تو ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ سلسلہ وار آپ سے بات چیت ہوگی۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی بنیادی جو مراحل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ لکھنے اور لکھاری بننے کے جو مراحل آپ کو پیش آ سکتے ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے، اور کس طرح سے آپ ان سے آگے گزر سکتے ہیں اور اپنی کتابیں چھاپ سکتے ہیں اور ایک اچھے لکھاری بن سکتے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لکھنا اور لکھتے رہنا اور لکھتے چلے جانا، یہ جملہ فقط خواب میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اقبال صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ سبھی نوجوان جو لکھنے سے شغف رکھتے ہیں اور کامیابی کے سہانے خواب دیکھتے ہیں، تو انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس راہ میں ناکامیوں کے ازدحام سے بھی ان کا سامنا ہوتا ہے۔ دل و جگر سلامت ہوں اور نہ کہنے کی جرت ہو تو یہ دولت شہرت اور عزت کے قریب ترین شاہراہ ہے، مگر نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ لکھاری دوستوں کا دل توڑنا مقصود نہیں ہے، حقیقت پسندی سے حالات کا دوسرا رخ بتانا مقصود ہے۔ ہم وہ لوگ جنہیں زمانے کی بکواسیات سے زیادہ اپنی ذات اور سماج کے صفات اور رذائل سے غرض ہے، اور جنہیں دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا، پرکھنا اور دکھانا ہے، انہیں صرف یہ بتانا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو آپ تیار ہیں؟ لیجئے سب سے پہلی سیڑھی، انٹرویو۔ یہ وہ آگ کا دریا ہے جس کے ذریعے آپ نے منزل کی طرف سفر کرنا ہے۔ جب بھی آپ کہیں سی وی بھیجیں تو دھیان رکھیں کہ اس میں اپنے متعلق کم اور اپنی لکھائی کے بارے میں زیادہ لکھیں۔ آپ نے کہاں کہاں لکھا ہے، کس کس موضوع پر لکھا ہے، اور مزید کس چیز پہ لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ممکنہ ادارے کو آپ کے بارے میں اور آپ کو ان کے بارے میں ضروری معلومات دے گا کہ کیا وہ آپ جیسے صلاحیتوں والے کو رکھنا چاہیں گے یا آپ اس قسم کے ادارے یا جگہ پر کام کرنے کو پسند کریں گے۔ سی وی میں صرف متعلقہ معلومات کو ہی جگہ دیں جو مطلوب ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بات کر کے خوشی محسوس ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ سونار ہیں اور ایک صاحب کو ہیرے کی انگوٹھی چاہیے۔ اگر آپ پورا دن اس میں لگا دیں کہ آپ سونے کے بہترین ڈیزائن بناتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ گاہک اور اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اسے ہیرے کی انگوٹھی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو دکھائیے، اور اگر نہیں تو صاف منع کیجیے، اس میں دونوں کا بھلا ہوگا۔ اسی طرح ادارے کو جو چاہیے، اگر آپ کے پاس ہے تو دکھائیے، نہیں ہے تو جانے دیجیے، اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں حقیقت کی دنیا کی چند اتفاقات پر۔ یہ اگرچہ ذاتی نوعیت کے ہیں مگر فقط مثالیں ہیں، اور انہی حالات سے گزر کے میں اپنی پسندیدہ ترین کام اور ادارے تک پہنچ پایا۔ سب سے پہلے ابتدائی چند انٹرویوز اور ٹیسٹ کی روداد ملاحظہ ہو۔ ایک ادارے نے انٹرویو کے لیے بلایا اور پھر 1 گھنٹے تک انگریزی زبان کی گرامر کی مغزماری کے بعد کہا آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کام ہوا یا نہیں۔ اسی رات ای میل کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کی سی وی کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر ہم نے کم تعلیم یافتہ شخص کو چن لیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کیونکہ بعض ادارے آپ کو آپ کے معیار کے مطابق تنخواہ نہیں دے سکتے، اس لیے یہ ایک بہترین وجہ ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں دے پاتے۔ تو اس پہ پریشان ہونے کی بجائے ان کا شکریہ ادا کریں۔
ایک اور جگہ فرش دھونے کے اوزار بیچنے کے لیے 500 الفاظ پر مشتمل آرٹیکل لکھنے کا کہا گیا۔ یہ میرے کیریئر کا عجیب ترین انٹرویو تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے رولنگ اور مشہور لکھاری اسٹیفن کنگ دونوں لکھاری یا کانٹینٹ رائٹر کے طور پہ کام کرتے رہے، مگر ہر شخص کی قسمت میں ایسا بننا نہیں لکھا ہوتا۔ اس لیے اس طرح کے مضاحکہ خیز انٹرویوز کے لیے تیار رہیں کہ زیادہ تر کام اشتہاری نوعیت کا ہوتا ہے۔ آپ کا تخلیقی کام آپ کا ایکسٹرا کام ہے، ضروری نہیں کہ ادارے کو اس کی ذرا برابر بھی پرواہ ہو۔ بس امید مت چھوڑیے، ایک دن آپ نے ہیرے کی طرح چمکنا ہے۔ اور ابھی کی بکواسیات کو میں فقط سائیڈ ہاسل کہوں گا اور اسے یہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ 3 میں سے ایک عنوان پہ 500 الفاظ کا بلاگ لکھنے کو کہا گیا۔ ایک دوسری جگہ ایک ایونٹ کا بروشر دیا گیا کہ اسے دوبارہ اپنے انداز میں لکھیں۔ یہ اور اس جیسے بے شمار اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، مگر میری گزارش یہ ہے کہ ان مواقع پر تلخی مت دکھائیں، بلکہ انتہائی مہذب طریقے سے یہ سب کچھ برداشت کریں۔ بعض جگہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نوکری یا کام کی بجائے آپ کے صبر اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں زندگی بھر فیل نہیں ہونا۔ یاد رکھیں کہ اس امتحان میں زندگی بھر فیل نہیں ہونا آپ کو، کہ آپ اپنے وقت اور دور کی آواز ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کو ڈسٹرب کر دیں تو سمجھیں آپ کا ہنر خام ہے۔ اسے حالات کی بچی میں سے گزرنا چاہیے۔ بعض انٹرویو سے پہلے ایک فارم بھرتے ہیں جو کہ آپ کے ذاتی کوائف اور کام اور تنخواہ سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ کچھ آگ کے دریا ہیں جو کہ آپ کو عبور کرنے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی قابل، کتنے ہی تجربہ کار اور کتنے ہی پختہ کار کیوں نہ ہوں، آپ کو ان آگ کے دریاؤں میں ڈوب کے ہی جانا ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھنا ایک خطرناک پیشہ ہے۔ یہ سبھی کو راس نہیں آتا۔ اس پیشے میں چالاک اور عیار قسم کے لوگوں کی حکومت ہے۔ ان کے بس میں ہو تو آپ کو اور آپ کے الفاظ کو کوڑیوں کے مول لے لیں، مگر لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے لیے اور اپنے فن کے لیے مارکیٹ اور دام آپ خود بنائیں۔ دوسروں کی مرضی اور موڈ کا انتظار نہ کریں۔ اگر انہیں ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو رکھیں گے، نہیں تو ایسی جگہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کام ہی نہ کریں جہاں آپ کی ضرورت نہ ہو۔ ذہنی خوف سے بچیں۔ لکھاری کے لیے اس سے بڑا عذاب میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں، آپ کا واسطہ انٹرویو میں ایسے اناڑی HR والوں سے بھی ہوگا جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ لکھاری کا لام کیسے لکھا جاتا ہے۔ ہائرنگ اور فائرنگ کا فیصلہ پہلے 1 منٹ میں ہی کیا جاتا ہے، باقی کا وقت صرف ٹائم ویسٹنگ یا وقت گزاری کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھنا اور اسی قبیل کے باقی شغل بازی وقت گزاری کا سامان ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام مراحل سے بآسانی گزر جاتے ہیں اور اس دوران خود میں سوائے صبر و برداشت، عزت اور ہمت اور مقصد کے حصول کی پیاس کی شدت محسوس کریں تو یقین کیجئے مستقبل آپ کا ہے، صرف آپ کا۔ اس کامیابی پر ابھی سے میری مبارکباد قبول کیجئے۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اور آخر میں میر تقی میر کا یہ شعر آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔